بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضرات حاضرین اور پوری دنیا کے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ الا رحمتا للعالمین، سارے عالموں کے لیے، جن میں مسلمان بھی ہے اور انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، چرند پرند، سب کے لیے آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ایسی بابرکت شخصیت، ایسی جامع شخصیت، جب سے آسمان و زمین کا نظام قائم ہے، اتنی بڑی شخصیت اس روئے زمین پر نہیں آئی ہے۔ ایسی شخصیت کے خلاف کوئی بات کہنا یقیناً اپنی کم عقلی اور بے عقلی کا ثبوت دینا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے، چرندوں کے لیے اور پرندوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں بہت سارے واقعات ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم فرمایا اور جانوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی۔ ایک جانور بھی آپ کی شخصیت کو جانتا تھا اور سمجھتا تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایسا ڈکرایا اور ایسی درد بھری آواز اس نے نکالی جیسے بچے کے جدا ہونے پر اونٹنی کی آواز نکلتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس کی کنپٹیوں پر اپنا دست شفقت پھیرا۔ وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آئے اور انہوں نے عرض کیا، حضرت یہ اونٹ میرا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، سنیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں جس نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے۔ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام لے کر تم اس کو بہت دکھ پہنچاتے ہو۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو دیکھیے، اس واقعے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کے ساتھ اپنی رحمت اور شفقت کا کیسا معاملہ فرمایا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن ہیں، وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ اپنی ضرورت بشریہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس درمیان میں ہماری نظر ایک سرخ چڑیا پر پڑی جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا،
وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگی۔ اتنے میں اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، کس نے اس کے بچے پکڑ کے اسے ستایا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ تو دیکھیں اس واقعے کے اندر آپ علیہ السلام نے ایک چھوٹے پرندے پر کیسی شفقت اور رحمت اور ہمدردی کا ارشاد فرمایا اور اس کے ساتھ کیسا برتاؤ آپ نے فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کی رحمت صرف انسانوں کے لیے خاص نہیں تھی، بلکہ بڑے جانور، چھوٹے جانور اور اس سے آگے بڑھ کر کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی آپ کی رحمت تھی، اور آپ پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ اسی روایت میں ایک دوسرا واقعہ بھی ہے کہ آپ نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی جہاں پر بہت زیادہ چونٹیاں ہوتی ہے۔ وہ جگہ آپ نے دیکھی کہ ہم نے وہاں آگ لگا دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کس نے ان کو آگ سے جلایا ہے؟ یہاں پر کس نے آگ لگائی ہے جہاں پر بہت زیادہ چونٹیاں اپنے بلوں میں رہتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ہی آگ لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کے پیدا کرنے والے خدا کے سوا کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، کسی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف کے اندر آپ علیہ السلام نے کتے کے متعلق فرمایا کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ تو اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور پوری دنیا کے انسانوں، یہ وہ آخری پیغمبر ہے جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ ایسے رحمت والے نبی ہے کہ جس نے ہم کو وضو کرنے کے اندر یہ طریقہ بتلایا کہ 3 مرتبہ پانی لینا ہے، 3 مرتبہ منہ دھونا ہے، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے، اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا ہے، 4تھی مرتبہ دھونا خلاف سنت ہے، یعنی ایک چلو بغیر ضرورت کے بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا وہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور آخری نبی علیہ السلام ناحق انسانوں کا خون بہانے کی اجازت دے گا؟ کبھی نہیں۔ اس نبی نے مسلمانوں کے ساتھ، پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ شفقت، رحم، کرم کا معاملہ کیا ہے جس کی نظیر دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کے اخلاق پر عمل کریں، اور دنیا کے سامنے ہم عمل کر کے آپ کے اخلاق کو اور کردار کو پیش کریں۔ اور ہمارا یہ بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کے سامنے اور پوری انسانیت کے سامنے آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پیش کرے، آپ کے اخلاق کو پیش کرے، آپ کی تعلیمات کو پیش کرے، آپ کی کردار کو پیش کرے۔ اور دنیا کے انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی عظیم شخصیت، ایسی بڑی شخصیت کہ روئے زمین پر اتنی بڑی شخصیت آئی نہیں ہے، ایسی شخصیت کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرے تو یقیناً سیرت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد
کوئی بھی آدمی اس کی ہمت نہیں کرے گا کہ آپ کے خلاف اپنی سوچ، اپنی زبان اور اپنے قلم کو استعمال کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے پاک نبی، اللہ کے آخری پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین یا رب العالمین۔